اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرہ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے نیا سال اور آج کا مسلمان۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 30 دسمبر ہے اور یہ مہینہ 2022 کا آخری مہینہ ہے اور بہت ہی جلد 2022 ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ چیز کہ آج دسمبر کی کتنی تاریخ ہے یا پہلی جنوری کون سا دن ہے، اگر یہ سوال کسی سے بھی کریں گے، بچے ہو کے بڑے سب بتا دیں گے۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے بچے ہو کے بڑے کہ آج عربی کی کتنی تاریخ ہے، عربی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سن چل رہا ہے، تو بہت ہی کم بتا سکیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بہت افسوس ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے، ہمارے اسلامی مہینے ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا۔ نہ اسلامی مہینے کسی کو یاد ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جنہیں اسلامی مہینے یاد ہوں گے، اور نہ اسلامی تاریخ یاد رکھتے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن پوچھے انگریزی کیلنڈر کے بارے میں، بچے بتا دیں گے کون سے دن پہلا سال کا پہلا دن ہے، سال کا آخری دن ہے، بتا دیں گے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جہاں ہم انگریزی کیلنڈر کا ہم استعمال کرتے ہیں وہاں ہم اپنا اسلامی کیلنڈر بھی استعمال کریں؟ معاملات میں، شادی بیاہ میں، دکانداری میں اور لکھا پڑھی میں، وہاں ہم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہمیں کرنا چاہیے۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سال، مہینے، دن، رات، ہفتے، ایام کیوں بنایا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ یہی سوال جب ہم قرآن سے کرتے ہیں تو قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دن اور رات کو تمہارے لیے نشانیاں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو اجالا بنایا، دن کو روشن بنایا، اور رات کو تاریخ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو اجالا اور روشن کیوں بنایا؟ اس لیے تاکہ اے حضرات انسان تم رزق حاصل کر سکو، تم کما سکو، روزی روٹی کا انتظام کر سکو۔ اور رات کو تاریک اس لیے بنایا تاکہ تم
दिन की थकावट को दूर कर सको और आराम कर सको, सुकून हासिल कर सको। मेरे भाइयों, ज़रा सोचो, अगर दिन ही दिन होता, रात ना होती तो इंसान की क्या हालत होती, या रात ही रात होती, दिन ना होता तो इंसान की क्या हालत होती। ज़रा सोचो। लेकिन यह रब का, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया, इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी भी हासिल कर लेता है और आराम भी कर लेता है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा हम सब पर मेहरबानी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने साल, महीने, हफ्ते, दिन क्यों बनाए? अल्लाह फरमाता है वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों की तादाद और दूसरे हिसाबात कर सको। मेरे भाइयों, याद रखो, साल का आना, साल का जाना, दिन और रात का उलटफेर, आना जाना, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और इसमें अक्ल वालों की बड़ी नसीहत है, बड़ी इबरत है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर आयत नंबर 44 पर इरशाद फरमाता है, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो दिन और रात को उलट पुलट करता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार, और इसमें नसीहतें हैं, इबरतें हैं उन लोगों के लिए जो अक्लमंद हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए इसमें निशानियां हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जब महीने की शुरुआत हो या महीने की इख्तिताम हो, या साल की शुरुआत हो या साल की इख्तिताम हो, मेरे भाइयों, हमें इन अल्लाह की इन निशानियों पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह की इस कुदरत पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी निशानियां हैं और बड़ी इबरत और बड़ी नसीहतें हैं। मेरे भाइयों, अंग्रेज़ी कैलेंडर की बात आई है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ी कैलेंडर की इब्तिदा कब से हुई, स्टार्टिंग कब से है, अंग्रेज़ी कैलेंडर की शुरुआत कब से है। अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे, अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो मालूम होगा अंग्रेज़ी कैलेंडर की इब्तिदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से होती है। और बाज़ नसारा के ज़न्ने बातिल ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसलूब होने से शुरू होती है, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ऊपर उठाया उस दिन से बाद लोग इसकी स्टार्टिंग मानते हैं। अलगज़ बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादा मशहूर यही है कि इस अंग्रेज़ी कैलेंडर की शुरुआत हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से होती है। मेरे भाइयों, जब अंग्रेज़ी साल का शुरुआत होता है तो देखा यह जाता है कि लोग जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरे भाइयों, ये जश्न और ये मुबारकबाद हम क्यों पेश करते हैं? आज देखिए कितने ऐसे लोग हैं, अभी जनवरी की पहली तारीख आई नहीं है, उससे पहले मैसेज आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर लोग नए साल की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, अभी जबकि पहली जनवरी आई ही नहीं। मेरे भाइयों, ये नए साल पर मुबारकबाद हम क्यों देते हैं? हम तो मुसलमान हैं, याद रखो, हमारी शरीयत ने जब हमारा जो इस्लामी कैलेंडर है, हमारा जब नया इस्लामी साल आता है, वहाँ भी नए साल की मुबारकबाद देने का हुक्म नहीं दिया है। तो जब हमारा जो इस्लामी साल है उसमें नए साल की मुबारकबाद पेश हम नहीं कर सकते, तो अंग्रेज़ी कैलेंडर में अंग्रेज़ी साल जब बदलता है तो हम क्यों जश्न मनाते हैं, हम क्यों मुबारकबाद पेश करते हैं? आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ना नए साल की मुबारक किसी को दिया और ना देने का हुक्म दिया। और ऐसे ही आप देखें सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी में कितने नए साल आए, कितने
کتنے سال بدلے لیکن کسی نے کسی کو نئے سال کی مبارکباد نہ دی۔ تابعین کے دور دیکھ لیں، تبا تابعین کے دور دیکھ لیں، سلف صالحین کے دور کو دیکھ لیں، محدثین کے زمانے کو دیکھ لیں، ائمہ کرام کے دور کو دیکھ لیں، کسی نے کسی کو اسلامی نئے سال پر نئے سال کی مبارکباد نہیں دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو انگریزی کیلنڈر کے انگریزی نیا سال جب شروع ہوتا ہے ہم مبارکباد پیش کریں؟ اور یاد رکھو، نئے سال کا شروع ہونا، پرانے سال کا چلا جانا، کیا یہ جشن کا موقع ہے؟ کیا یہ خوشی کا موقع ہے؟ کیا یہ مبارکباد پیش کرنے کا موقع ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ مبارکباد پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی سے ایک سال اور کم ہو جاتا ہے جیسے ہی سال بدلتا ہے۔ آپ فرض کیجئے، آپ مثال سے سمجھیے، اگر ایک انسان کی عمر اللہ نے 60 سال رکھی ہے، ایک انسان کی عمر اللہ تعالیٰ نے 70 سال رکھی ہے، اب ایک سال کم ہو گیا، نئے سال میں داخل ہو گیا، آپ خود فیصلہ کریں وہ اس کی زندگی سے ایک سال کم ہوا یا نہیں؟ تو اس پر ہم جشن منائیں، اس پر ہم جشن منائیں۔ سال گزرتے، ایام گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، جیسے یہ گزرتے ہیں ویسے ویسے انسان موت کے قریب جاتے ہیں، انسان قبر کے قریب جاتے ہیں۔ نیا سال جب آتا ہے، پرانا سال گزرتا ہے، انسان موت کے قریب جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کون ایسا عقل مند ہوگا جو موت کو سامنے دیکھے، قبر کو سامنے دیکھے اور جشن منائے، خوشیاں منائے، مبارکباد پیش کرے؟ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ میرے بھائیوں، تو نئے سال کا آنا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ مبارکباد پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ انسان موت کے قریب جا رہا ہو تو کیسے مبارکباد پیش کر سکتے ہوں؟ اسی طرح دیکھیں گے، آج جب 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے اور جنوری کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے، 31 دسمبر کی رات لوگ بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں رات 12 بجنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ رات جب 12 بجتا ہے تاریخ بدلتی ہے، اور جیسے ہی تاریخ بدلتی ہے جنوری شروع ہوتا ہے، جنوری کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، دیکھیں گے لوگ کیک کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، شراب کا دور دورہ چلتا ہے، زنا کے اڈے کھلے ہوتے ہیں، اور ناچ گانے کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور میرے بھائی کلبوں کو خریدا جاتا ہے صرف اس رات کے لیے، اور بہت سارے بے حیائی اور گناہ کا کام 31 دسمبر کی رات میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس ایک رات میں جتنے گناہ انجام دیے جاتے ہیں، جتنے برائی کرتے ہیں، شاید سال کے 360 دن میں اتنے برائی نہ ہوتی ہوں، اتنے گناہ نہ ہوتے ہوں۔ یہ رات گناہ والی رات بن جاتی ہے، یہ رات برائی والی رات بن جاتی ہے، یہ رات بے حیائی والی رات بن جاتی ہے۔ اس قدر لوگ 31 دسمبر کی رات کو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، گناہوں کو فروغ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں افسوس یہاں اس بات پر ہے کہ غیر مسلمان تو جشن مناتے ہیں، غیر مسلمان تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ افسوس ہمیں اس بات پر ہے کہ کتنے مسلمان ہیں، خاص کر نوجوان لڑکے ہو کہ لڑکیاں اسی طرح غیروں کی طرح 31 دسمبر کی رات کو گزارتے ہیں۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، ہم کیوں غیروں کی تہذیب کو اپنائیں؟ ہم کیوں غیروں کی کلچر کو اپنائیں؟ ہم کیوں غیروں کے طور طریقوں کو اپنائیں؟ ہم ایک مسلمان ہیں، ہماری ایک الگ پہچان ہے، ہماری ایک الگ شناخت ہے، ہماری ایک الگ پہچان اور شعار ہے، ہم کیوں غیروں کی تہذیب کو اپنائیں؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معلوم نہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی ہے حدیث پاک میں، لیکن آج کتنے مسلمان خود کو کہتے ہیں، لیکن دیکھو گے جیسے ہی پہلی تاریخ جنوری کی آتی ہے ویسے ہی جیسے غیر مسلمان جشن مناتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور وہ جو اعمال اور حرکتیں کرتے ہیں، کتنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی اور بڑے لوگ بھی اسی طرح اب پہلی جنوری کے دن کو گزارتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے پہلے جنوری کے دن کچھ مسلمان یہ تصور رکھتے ہیں، غیر تو رکھتے ہی ہیں، کچھ مسلمان ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پہلی جنوری کو نہانا ضروری ہے، پہلی جنوری کو نیا لباس پہننا ضروری ہے، اس دن اچھا پکوان پکانا ضروری ہے، اس دن سیر و تفریح کے لیے جانا ضروری ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہماری شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پہلی جنوری کو نیا لباس پہنا جائے، اس دن نہانا ضروری سمجھا جائے، اسی دن سیر و تفریح کی جائے۔ ہماری شریعت میں کوئی اس کا ثبوت نہیں، اور اگر کوئی اس کو ضروری سمجھ کر نیا لباس پہنتا ہے، ضروری سمجھ کر اس دن اچھا پکوان پکاتا ہے، ضروری سمجھ کر سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، یاد رکھو وہ بہت بڑا حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور شریعت کا اگر جز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ سیر و تفریح کریں، سال کے کسی بھی دن میں سیر و تفریح کریں، آپ اچھے پکوان پکائیں، سال کے کسی ایام میں کسی بھی دن میں آپ پکوائیں، آپ نیا لباس پہنیں، کبھی بھی پہنیں، اپنی طرف سے کوئی دن خاص نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی وقت خاص نہ کریں ان اعمال کے لیے، ورنہ وہی حالت ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے جو بدعقیدگی ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نیا سال جب آتا ہے اور پرانا سال جب گزرتا ہے تو ایک مسلمان کیا کرے؟ پہلی بات تو شریعت میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر انسان پہلی جنوری کو کچھ کرنا چاہے، چھٹی ہے، آفس نہیں جا رہے ہیں، اسکول نہیں جا رہے ہیں، کام پر نہیں جا رہے ہیں، چھٹی ہے، اگر پہلی جنوری کو کچھ کرنا چاہے تو کیا کریں؟ آئیے ہم کچھ بتاتے ہیں آپ کو۔ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کچھ کرنا چاہے، خالی وقت ہے تو کیا کرے؟ میرے بھائیوں، اگر پہلی جنوری کو کچھ کرنا چاہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے جو 20 سال کی زندگی گزاری ہے، 30 سال کی زندگی گزاری ہے، 40 سال کی زندگی گزار دی ہے، 50 سال کی زندگی گزار دی ہے، 60 سال کی زندگی گزار دی ہے، اس جو ایام اور جو سال ہم نے گزار دی ہے، اس گزری ہوئی زندگی میں ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کتنے انجام دیے ہیں، ہم نے رب کو ناراض کرنے والے کتنے برائی کیے ہیں۔ اگر کچھ کرنا چاہیں تو یہ کام کریں، اور قرآن محاسبہ نفس کی جگہ جگہ پر تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے مومنوں، اے اہل ایمان، اگر تم اپنے نفس، اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی زندگی کا حساب لو، دیکھو کل قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے، اور یاد رکھو کل قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور کل قیامت کے دن رب فیصلہ کرنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن رب کا فیصلہ ہوگا اور انسان کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ انسان کے اعمال صحیح ہوں گے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر انسان کا اعمال صحیح نہیں ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر پہلی تاریخ کو
کچھ کرنا چاہتے ہیں تو محاسبہ کریں. جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر ادارے والے, ہر اسکول والے, مدرسے, مساجد یا اس طرح کی جو کمپنیاں ہوں, تجارتیں ہوں, حساب و کتاب کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس سال کے اندر کیا منافع ہوا اور کیا گھاٹا ہوا, کیا نفع ہوا, کیا نقصان ہوا, اور پھر اس میں اسی حساب سے رد و بدل کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر سال کے پہلے دن کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے اعمال کا حساب کریں. ایک طرف حقوق اللہ کی فہرست بنائیں, ایک طرف حقوق اللہ کی لسٹ بنائیں اور ایک طرف حقوق العباد کی فہرست بنائیں, بندوں کے حقوق کی لسٹ بنائیں اور اپنی زندگی کا حساب لیں کہ ایک سال جو ہم نے گزار دیا ہے, اس ایک سال کے اندر ہم نے اللہ کے حقوق کو کتنے ادا کیے ہیں. اللہ کے حقوق, اللہ پر ایمان لانا یہ اللہ کا حق ہے, نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے, زکوٰۃ دینا اللہ کا حق ہے, روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے, حج کرنا اللہ کا حق ہے. یہ ایک سال جو ہم نے گزار دی ہے, ایک سال کے اندر دیکھیں ہم نے حقوق اللہ کو کتنے ادا کیے ہیں. ہم سے حقوق اللہ میں کہاں کوتاہی ہوئی, کہاں سستی ہوئی, کہاں غفلت برتی. میرے بھائیوں, ایسے ہی حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیں, لسٹ بنائیں, دیکھیں ہیں کہ ہم بندوں کے حقوق کو ہم نے کتنا ادا کیا. ماں باپ کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, دوستوں کے حقوق اور ساتھیوں کے حقوق, غریبوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق کو ہم نے کتنا ادا کیے ہیں. ایک طرف حقوق اللہ کا فہرست بنا کر دیکھیں, ایک طرف حقوق العباد کا فہرست بنا کر دیکھیں. دیکھیں کہ حقوق العباد میں ہم سے کوئی خطائیں تو نہیں ہوئی, ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دیا اس ایک سال کے اندر, ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی ایک سال کے اندر, ہم نے کسی پر زیادتی تو نہیں کی ایک سال کے اندر, ہم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا اس ایک سال کے اندر, ہم نے کسی کا دل تو نہیں توڑا ایک سال کے اندر, ہم سے کسی سے نفرت نہیں ہوئی ایک سال کے اندر, ہم نے غریبوں کو کتنے مدد کی, کیا ہم نے غریبوں کا حق ادا کیا, کیا ہم نے یتیموں کا حق ادا کیا. ایک سال کے اندر حقوق العباد, بندوں کے جو حقوق ہیں ہم نے کتنے ادا کیے ہیں. اگر پہلی جنوری کو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں, ایک طرف نیکیوں کی فہرست ہو, ایک طرف گناہوں کی فہرست ہو, گناہوں کی لسٹ ہو, اور دیکھیں ایک سال جو ہم نے گزار دیا ہے, اس ایک سال کے اندر ہم نے کتنے نیک اعمال کیے, ہم نے کتنی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھی ہیں, ہم نے کتنے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں, ہمیں قرآن نہیں پڑھنے آتا تھا, ہم نے قرآن سیکھنے میں اس ایک سال کے اندر ہم نے کتنا وقت لگایا, ہم نے کتنے اللہ کی راہ میں صدقہ کیے, کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا. اور ایک طرف دیکھیں برائیوں کا لسٹ بنا کر کہ ایک سال جو گزرا ہے ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں, کیا ہم سے شرک تو صادر نہیں ہوا, کیا ہم سے جھوٹ تو نہیں نکلا, کیا ہماری زبان سے غیبت تو نہیں ہوئی, کیا ہم سے نمازیں تو نہیں چھوٹی, کیا ہم نے چوری ڈکیتی تو نہیں کی, کیا ہم نے شراب تو نہیں پیا, کیا ہم نے زنا تو نہیں کیا, کیا ہم نے اور دیگر جو برائی ہے ان برائیوں کو تو انجام نہیں دیا. میرے بھائیوں, اگر پہلی تاریخ کو, جنوری کی پہلی تاریخ کو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کا حساب لیں, محاسبہ لیں اور اللہ کا فضل مانیے, اللہ کا کرم مانیے. اللہ نے ابھی ہم سب کو موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ابھی مہلت دی ہے. یہ موقع کب تک ہے؟ اپنی زندگی کو سدھارنے کا, اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا, اپنی زندگی کو چینج کرنے کا یہ موقع اللہ نے کب تک دیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, یہ موقع موت آنے تک ہے, جیسے ہی موت آئے گی ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. میرے بھائیوں, اس لیے ہم اپنے اعمال کا حساب لیں, حساب و کتاب لیں. اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا یہ سال نیکیوں کا سال گزرا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ بقیہ جو زندگی بچ گئی ہے ایسے ہی نیکی کرنے کی توفیق دے. اور اگر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم سے
گناہ ہوئے ہیں، غلطی ہوئی ہے، خطائیں ہوئی ہیں، میرے بھائیوں اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، ابھی مہلت ہے، اور یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ جو زندگی بچ گئی ہے انشاءاللہ اس زندگی میں ہم گناہ کا کام انجام نہ دیں گے، برائی کو انجام نہ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں 1 جنوری کو تو یہ کام کریں، اور یاد رکھو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، وقت کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے خطبے میں نے بتایا بھی تھا کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، سال ایسے گزر رہے ہیں جیسے مہینے گزر رہے ہو، مہینے ایسے گزر رہے ہیں جیسے ہفتے گزر رہے ہوں، ہفتے ایسے گزر رہے ہیں جیسے دن گزر رہا ہو، اور دن ایسا گزر رہا ہے جیسے کہ گھنٹے گزر رہے ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، ہم دیکھیں اپنی زندگی کو سامنے رکھیں، ہم کہاں ہیں اور ہماری شریعت کی آرڈر کیا ہے، اور کیا اس آرڈر پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس پر ہمارا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ خصوصاً میرے بھائیوں نمازوں کا جائزہ لیں، نمازوں کا جائزہ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے 1 سال کے اندر کتنے نمازیں چھوڑی، کیا صرف جمعہ کی نماز ہی پڑھتے رہ گئے، یا 5 وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی ہے، ہم نے تہجد کے نماز بھی پڑھی ہے۔ نمازوں کا جائزہ لیں، یاد رکھو میرے بھائیوں لوگ بہانہ کرتے ہیں نماز جو چھوڑنے کا، اولاد کے بہانہ کرتے ہیں، مال کا بہانہ کرتے ہیں، دولت کا بہانہ کرتے ہیں، دکان کا بہانہ کرتے ہیں، تجارت کا بہانہ کرتے ہیں، دنیا داری کا بہانہ کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نماز کو نہیں آ پا رہے ہیں۔ یاد رکھو میری ان باتوں کو یاد رکھو، جس اولاد کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو، جس مال کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو، جس دکان کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو، جس تجارت کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو، جیسے ہی موت آئے گی، سانسوں کا سفر ختم ہوتے ہی نہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ جائے گی، نہ آپ کا مال آپ کے ساتھ جائے گا، نہ آپ کی دکان آپ کے ساتھ جائے گی، نہ آپ کی تجارت آپ کے ساتھ جائے گی، نہ دنیا داری آپ کے ساتھ جائے گی۔ اگر آپ نماز کے پابند کیے ہوں گے، الصلاۃ نور، پیارے نبی فرماتے ہیں نماز دنیا میں، قبر میں، آخرت میں روشنی ہے۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو قبر جو اندھیروں کا گھر ہے، کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، بچھو کا گھر ہے، وہاں لائٹ نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، کولر نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، وہاں ہم کیا لے کر جانے والے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ ہم عزم کر کے اٹھیں، انشاءاللہ نماز کا وقت جیسے بھی ہم ضرور نکالیں گے۔ اور آخر میں چند اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے ایک شاعر کہتا ہے نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، بدلنے ہیں تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہند سے کو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا، وہی حاکم وہی غربت وہی قاتل وہی ظالم، وہی حاکم وہی غربت وہی قاتل وہی ظالم، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعات، خرافات اور گناہوں سے اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ یا پروردگار جب تک تو زندہ رکھ اللہ، ایمان اور عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔